speakers, Professor Dr. Azra Hassan, and she is the president of Amman, my friend. She is always with us, and she is helping us in all the activities of the society. So Dr. Azra Hassan, Dr. Mushtaq Ahmed, and Dr. Farhana, she is the moderator. So I am thankful to all of them to have to taken out their precious time for being here. So, so I think it will be good opportunity for all of us to connect each other at this way. So this is the session of the Safe Motherhood. I am thankful to the patron of the today's chairperson, Professor Fatma Jaffer. She is my mentor. She is the founder of the SOGP. Without her, we are doing nothing. So I am very grateful of the Professor Satya Jafri. She was past president and the mother of the nations. So this is the all related to the safe motherhood. Are all activities are there. So now I think I have taken your time, and I think every one of our SOGP members will get benefit from these webinars, from this symposium. So now I will hand over the mic to Rafia Rauf. She is the White Ribbon Alliance to take over the later proceedings of today's session. Thank you all. Thank you, Dr. Razia. Assalamu alaikum and good afternoon to all. It is so very encouraging to see that even in these challenging times, SOGP is continuing with its tradition and has arranged this symposium for updating its members about the current and updated knowledge on maternal and reproductive health. Today's panel discussion on respectful maternity care, where do we stand and what is the way forward, is being organized with the joint collaboration of SOGP and Forum for Safe Motherhood, whom most of you know as the White Ribbon Alliance Pakistan chapter. White Ribbon Alliance Pakistan chapter has been serving as the torchbearer of safe motherhood and aims at policy and practices at the country level that will help make childbearing a safe and respectful experience for mothers. Today's panel discussion on respectful maternity care, or RMC as we generally refer to it, is being organized with precisely this end in view. As we all know that RMC is an approach that centers on the individual, it builds upon principles of ethics and respect for human rights, and it upholds practices that recognize women's preferences and women's and newborns' needs. Unfortunately, in our country, this approach is not fully embedded in the maternal health services delivery system. Consequently, efforts are required to popularize this approach among citizens and providers and even decision makers. Through this panel discussion, an effort is being made to develop insights about the state of disrespect and abuse around facility-based births prevailing in our country and create support around RMC as a priority in maternity care services delivery. We are hoping that measures such as these will help highlight the lack of RMC amongst key decision makers and their influencers as a problem area that needs to be addressed, especially given that Pakistan is experiencing an increase in facility-based childbirths, which actually is a great window of opportunity for increasing Pakistan's progress on reducing maternal mortality. In this context, the importance of RMC can never be overemphasized. Now, I know that everyone is waiting to hear from the experts, so I'm going to stop here. However, before I go, I would like to extend sincere appreciation for the leadership of SOGP, especially its patron, Professor Satya Jafri and Dr. Razia, of course, as well as SOGP's entire team in organizing this symposium. The oversight and guidance provided by Forum's governing body, in particular, our CEO, Dr. Amanullah, in arranging this session is also duly recognized. Thanks are also due to our wonderful speakers, Dr. Azra Hassan and Dr. Mushtaq Ahmed, for agreeing to attend this session and enlighten us with their views. This panel will be chaired by Professor Rakshinda Rahman and Professor Razala Mahmood, who have brought so much value to this discussion simply by their presence. So thank you all so much for agreeing to be a part of this wonderful initiative. And I wish all of you a very engaging and interactive discussion in the ensuing 1 hour.
I will now be begging your leave. This session will be moderated by Dr. Farhana Shai. So I'm just handing over the floor to her now. Dr. Farhana, it's all over to you. Thank you, Rafia. So introduce me. Hello everyone, Assalamu alaikum. मेरा नाम Dr. Farhana Shahid है, and I will be giving you an overview on respectful maternity care in the beginning, and then I will be inviting the two speakers to actually talk more about the respectful maternity care. And then our two panel members, Dr. Rakshanda Rahman and Dr. Ghazala Mahmood, will actually address some of the question and answers during the panel discussion. And then finally, after an hour, we will conclude our session for today. So before we technically open we invite the speakers for the session, let me share with you some slide on respectful maternity care. Can you see the screen? Is my presentation is there? Dr. Farhana, we can't see the presentation. Okay. So just an overview about the respectful maternity care. The recent Pakistan demographic health surveys show that there is increasing trends of antenatal visit and facility-based deliveries in all 4 provinces in Pakistan. However, the good quality care is not guaranteed in the healthcare settings where these women are seeking care. Globally, it is also noted that disrespectful and undignified care is prevalent. And this also reflects the violation of human rights and a significant barrier to accessing intrapartum care services by the women. The current healthcare model enables the healthcare provider to control the birthing process, and this may also expose apparently healthy pregnant women to unnecessary medical interventions that interfere with the physiological process of childbirth. Next, please. So a formative research which is conducted by White Ribbon Alliance Pakistan chapter on respectful maternity in Pakistan has shown that the behavior may be categorized into 6 manifestations. And most important manifestation is physical abuse in the health facilities to these mothers. And these physical abuse can be shown in the form of episiotomy without anesthesia given to the mothers, slapping at the time of birth, tying the legs to the stretchers. These are the examples that have shown this have been observed at the health facilities in our settings. Second form of the manifestation that have been observed was non-consented care. Non-consented care, for example, not seeking permission before checkup to the mothers by the healthcare providers. Also, not permitting the women to move around, scolding if she does so. Misinforming, refusing permission for attendance. So these all forms of the non-consented care has been observed in this study. The third form of the manifestation was non-confidential care, taking pains in the waiting areas outside the labor room. So women are not allowed to come into the labor room until they are fully dilated. This is very common in our settings. Also, no privacy. Other women are present when these mothers are being examined by the healthcare provider. Most of the time, the ward boys or the male technicians are also present or move around while these mothers are taking care during labor. Next, please. So the fourth manifestation that has been observed in this study was non-dignified care. Non-dignified care means no sitting areas for the pregnant mothers. They remain standing in these waiting areas
And sometimes these waiting areas have no shades. Also, junior staff treat women badly in non-dignified manners. Most of us must have observed these behaviors in the waiting areas of the maternity wards and the clinics. No one cares that women are treated very disrespectfully, especially when no screams and scolds. Staff outside the labor room treats women with disrespectful manner. The fifth manifestation that was reported by the study was discrimination based on specific attributes. Poor rural women made to sit at a distance. Rural health center does not care primi gravita cases, so they are treated at their homes. Misbehave towards the poor. Staff scold that those who have no money should not come here. No respect for the poor. So these are the most underprivileged people who do not seek care most of the time because they are not financially can access to these health facilities. Abandonment of care, so long queues, pushing, overcrowding, long waiting areas are very prevalent in our settings. Admissions are not guaranteed without prior registration. So those who are not registered during their antenatal care they go here and there for their birthing care. Give medicines during the first visit only and not in the follow-up visits. So shortage of the medicine in the health facilities is very common in our public health sector facilities. So only medicines they receive during their first visit, and in the subsequent follow-up visits, they may not be provided the health facility, the medicines for their during their antenatal periods. So next, please. So what are the reasons for these disrespectful and undignified care? So these reasons, the study has categorized into demand side and the supply side. And if you can see on the demand side, the lack of awareness of care seekers about their right to disrespectful care that is free from abuse. So we all know the illiteracy and lack of awareness is very common in our mothers. Maternity care seekers accept the doctor's poor behavior as normal practice. So our mothers, they do not know about what is the quality of care, and also disrespectful behavior is considered as normal practice. Thirdly, which is very important, is the poverty, illiteracy, lack of education, lack of information about health issues, lack of information about grievance redressal mechanism, fear of depriving from the care that they are there to seek. Lack of community participation resulting in a lack of community ownership of the health facilities. So these are the reasons at the demand side. And if you can see over the supply side, there are reasons such as gaps in the theory and practical training of healthcare providers. Our providers are not trained enough to actually know what the quality of care they are supposed to give to these mothers. Lack of focus on public community. Absence of role models to follow by students. Heavy client role, which is very, very common. Every day, the healthcare provider have to see or 60 patients per day during very time period. Lack of human resource, lack of infrastructure, and so on. List is so big at the supply side. There are political interferences at the health facility. Misuse of social power and authority vested in the doctors by the society. So what is actually the respectful maternity care? Next, please. So the respectful maternity care is the human and dignified treatment of a childbearing woman throughout her pregnancy, birth, and the period following childbirth. Respecting her rights and choices through supportive communication, action, and attitudes. And also an approach centered on the individual, building upon principle of ethics and respect for human rights and upholding processes that recognize women's preferences and women's and newborn needs. With this, next please.
I think I would now like to open the floor for the session, the formal session, and I will invite Dr. Azra Ehsan over here, who is the Vice President of National Committee for Maternal, Newborn and Child Health. And I will ask her to kindly focus on the situation analysis of respectful maternity care in Pakistan. Where do we stand right now? So Dr. Azra, please. Thank you very much, Dr. Farhana. And you have actually summed up with your research to exactly what is happening in Pakistan as far as, respectful maternity care is concerned. And I was looking at this formative research also. And I just want to read out a few quotations from this because it really tells you, how things are, especially at a public facility now in Pakistan. And these are voices that we must hear and, pay attention to. For example, patients कह रहे हैं कि ऑपरेशन अगर करना होता है तो इसे नहीं बताते, अचानक कहते हैं कि ऑपरेशन है, डॉक्टर चेक करती है और कहती है जल्दी से व्हील चेयर तो लाओ, ऑपरेशन की तैयारी करो, कोई इधर भाग रहा होता है कोई उधर, सिर्फ हस्बैंड से साइन ले लेते हैं कि आपके मरीज को ऑपरेशन करना है, कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होगी और साइन लेकर चले जाते हैं, औरत से ना पूछते हैं ना ही उसे बताते हैं और समझते हैं. This is so real, this statement really hit me hard because we witness this all the time, and this is not only true for public health facilities. A lot of private and, where very elite people also come. We, focus all our attention to taking consent from the relative, from the mother-in-law, from the husband. And a lot of times I am now, sitting at some of the hearings of Sindh Healthcare Commission, and I see the consent which the husband has signed it or put his fingerprints onto, but the woman's consent is not there. And a lot of time, I picture my earlier days in medicine. I really used to go around and, there'll be about 20, 25 of us around the patient's bed. And, and we would talk to each other and then move to the next bed. And the woman would say, kya kaha, doctor sahab ne kya kaha? Kya bataya, mera kya karna hai, mera kya ilaj hoga? So, it was like teaching rounds, yes, but, the person whom is being discussed, at least usko kuch to batana chahiye. So, this is a norm here. So, मैं आपको एक दो और statements औरतों की आपको सुनाती हूँ. This was about the privacy and dignity, especially in labor rooms. सारे बेहुरमती हो रही होती है, पर्दे का बिल्कुल इंतजाम नहीं होता है, बाहर टेबल पर ही वो लेटी रहती हैं और दर्द लेती रहती हैं. मेरी भाभी को मेरी माँ ने अपना दुपट्टा ऊपर से उड़ा दिया, उसकी डिलीवरी बाहर टेबल पर ही हो गई. This we all know, this we all see, we all experience. I can vouch for it myself. I was in Libya when I was having my first child, and I experienced a similar situation. And when I shouted and got angry, the staff was upset कि ये इतना बोल क्यों रही है. And this goes on all the time. अभी भी पाकिस्तान में यही सूरत हाल है कि and जैसे हम कह रहे थे, ये मतलब डॉक्टरों पे ये सारा ब्लेम डालना भी सही बात बिल्कुल नहीं है, because वो क्या करें, we all know they are overworked. And privacy हम कागजों पे बहुत अच्छी लगती है, it's a very nice thing, it should be done. But जहाँ पे 200-300 मरीज देखने हो और सब एक के ऊपर एक चढ़े हो और आपने एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन में ये सारे मरीज देखने हो, तो किधर प्राइवेसी की गुंजाइश किधर है. फिर इस तरह का हमारे डॉक्टर्स ने इस तरह की प्राइवेसी, डिग्निटी और रिस्पेक्टफुल केयर का तो कोई मॉडल देखा ही नहीं है. जैसे रिसेंटली हम एक वॉइसेस ऑफ वुमेन पे कर रहे थे और सिंध की औरतों ने क्वालिटी से बिल्कुल मुतमईन थी जो उनको जो केयर मिलता है.
because they have not seen or experienced anything better. They haven't heard about it. So जिस quality of care पे हम complain कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसको बेहतर होना चाहिए, हमारी खवातीन उस चीज की expectation नहीं है, so वो quality की शिकायत नहीं करती हैं. वो और जो मैं बार बार ये आपको ये सुना रही हूँ, उसमें लेबर रूम में डॉक्टरों की बिहेवियर की भी शिकायत है. उसके भी एक दो मैं आपको पढ़ती हूँ. मैं अपनी बहन के साथ गई थी और लेबर रूम के सामने खड़ी थी. एक औरत शोर कर रही थी कि मेरे मियाँ को बुलाओ. डॉक्टर ने कहा जब मियाँ के पास लेटती हो उस वक्त ख्याल नहीं आता, अब मैं मियाँ के पास नहीं छोड़ूंगी. So you know, these kind of insulting remarks we all know. We you know, it is said and we are aware of it that ये होता है. हमारी सपोर्टिव सुपरविजन और मेंटरिंग, हम कागज पे तो बहुत इस तरह की बातें करते हैं, बट एक्चुअली इस तरह का केयर नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में. और हम सबको इस चीज का पहले ये तो एहसास हम करें कि हमने ये हमारे में कमी है. जिस तरह मैटरनल मोर्टालिटी की सारे हल मेडिकल सारा जो क्या कहते हैं बोझ वो मेडिकल कॉजेज पे नहीं है, बल्कि सोशो इकोनॉमिक और बहुत से हॉस्पिटल के बाहर ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटरनल मोर्टालिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं. इसी तरह ये रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का सारा बोझ डॉक्टरों को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के कंधों पर नहीं है. There is a lot that needs to be done by a lot of people, the organization, the administrators, you know, the government, and a lot of other people who all need to join hands and provide that kind of care. But unfortunately, the doctors get blamed. सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाती है. So you know that this report is an eye opener, and you know it gives exact conversations that happened in the focus group. This is across Pakistan, और ऐसी बातें जो really दिल को लगती हैं and which we have experienced, you know, during our working life, और ये कई दफा सुनते हैं. So एक दफा मैं डिलीवरी के लिए गई तो लेबर रूम में पहले से एक औरत अकेले बर्थिंग पोजीशन में बगैर कपड़ों के लेटी हुई थी. जब मैं अंदर गई तो उसने मुझे कहा प्लीज मेरे किसी रिश्तेदार को बाहर से बुला दें कि मुझे शलवार तो पहना दें. सारा ब्लड और सारा हिसाब किताब उसके नीचे पड़ा था. आया बच्चे को ले गई थी रिश्तेदारों से पैसे लेने, फिर नर्सरी ले गई और वो औरत बेचारी कितनी देर अकेले वैसे ही पड़ी रही. रात का कुछ समथिंग रात को ऐसा ही होता है, ज्यादातर रात को लेबर रूम में ऐसा ही होता है. वी ऑल नो दिस. जो बच्चा पैदा नहीं होता कि वो आया बच्चे को लेके गायब हो जाती है, वो रिश्तेदारों से कर रही होती है. और अक्सर पीपीएच भी हॉस्पिटल्स में ऐसे ही होते हैं कि औरत को चादर ढाक के लिटा दिया जाता है, वो अंदर ही अंदर उसको पीपीएच हो रहा होता है और कोई उसको देख नहीं पाता. और ये इस किस्म की मॉनिटरिंग भी उसी जगह पे मुमकिन है जब आपका एटलीस्ट एक रेशियो पेशेंट जितने हैं उसके हिसाब से स्टाफ का हो. हम तो अटेंडेंट्स पे बैक करते हैं. जहाँ 15 मरीज होंगे, 20 मरीज होंगे आपके लेबर रूम वार्ड में, वहाँ पे आपकी 2 या 3 नर्सेज होंगी और कुछ डॉक्टर्स होंगी. और फिर हम जो वार्ड में कह रहे हैं वो हम अटेंडेंट्स की मदद से कर सकते हैं. लेबर रूम में वो अलाउड नहीं होते हैं फॉर ऑल दी अंडरस्टैंडेबल रीजंस, जिसकी भी शिकायत हमारे ये पेशेंट्स करते हैं कि वो अकेले होते हैं और उनके साथ उनके रिश्तेदार हम नहीं अलाउ करते हैं. बट साथ में हमारे पास इतना स्टाफ भी नहीं होता कि वो पेशेंट से उसको इमोशनली या साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर सकें या जो कुछ और उसकी जो नीड्स हैं उसको मीट कर सकें. सो जिसका नतीजा ये होता है कि वो औरतें तन्हाई में लेबर कर रही होती हैं. दे कैन नॉट कंप्लेन अबाउट देयर ग्रीवेंसेस. और जैसे फरहाना आपने बताया, ये भी डर रहता है कि अगर शिकायत करेंगे तो
ہمارا ہم سے بدلہ لیا جائے گا, ہمارا خیال نہیں رکھا جائے گا, اور پھر اس چیز کے خوف سے لوگ خاموشی سے پھر اسپتالوں سے چلے بھی جاتے ہیں وداؤٹ ریئلی کمپلیننگ. اینڈ دے آلسو نو کہ کمپلین اگر کرتے بھی ہیں تو اس کی کوئی ریڈریسل نہیں ہوتی, کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی, تو جس کی وجہ سے کیا فائدہ ہے پھر, بس چلو ہمارا کام آج کا ہو گیا اور یہاں سے نکل جائیں. اینڈ یہ تو ساری ہے, بٹ آئی ریمبر ونس بینگ ان اے میٹنگ and we were complaining about this respectful maternity care, and then there were some senior professionals in the audience, and they said okay, respect is a two-way process, and we expect the patients, if they expect this kind of a good respectful behavior, then there should always be respect for the healthcare providers. And we all know کہ ابھی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی رسپیکٹ کی کیا صورتحال ہے ملک میں. ذرا سی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو مار پیٹ توڑ پھوڑ, تو یہ اب یہاں کا نارم بن گیا ہے. So when we are having a conversation about respectful maternity care, we should have conversations about this behavior of the patients also in hospital, and how we can. Only yesterday I was in a hearing, and where the woman had died, and the staff just left from the back door and didn't break this bad news to the attendants. And when I asked them, they said we would have lost our lives because there was a whole mob there and there was no security and they were breaking everything that came into sight. What could we do? We had to save our lives, so we ran away. And they didn't talk respectfully or didn't break this bad news to. So یہ دونوں سائڈ کی آوازیں سننے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. Highlighting demand and supply side issues. And I would now like to invite Dr. Mushtaq, who is the Director Clinical Governance and Organizational Standard, Healthcare Commission Punjab. Dr. Mushtaq Ahmed, can you please highlight on the needs to be done? کیا جو سچویشن بتائی ہے ڈاکٹر عذرا احسن نے, اس سے کیا کرنا چاہیے, کیا وے فارورڈ ہے؟ Over to you, Dr. Mushtaq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Dr. Farhana Shahid, Dr. Rafia, and good afternoon, everybody on the sort of meeting. Thank you for inviting me. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ I think this was an eye opener جو رپورٹ آپ لوگوں نے پریزنٹ کی, اور ڈیفینیٹلی پروفیسر عذرا احسن نے جو چیزیں بتائیں اور جس طرح اس کا انالیسز کیا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے, اور کیا ہمارا سچویشن انالیسز ہے ان ٹرمز آف ریسپیکٹفل میٹرنٹی کیئر اینڈ فار دیٹ میٹر میٹرنٹی کیئر سروسز. I'm grateful, Professor Akshanda. I'm sure she's on board, and she's been. I'm pleased to see her on this panel. She's been part of this organization for almost 5-6 years where I'm working, and she's been guiding us. She's been on the board of commissioners, which is basically a strategic level of the organization, Punjab Healthcare Commission. بنیادی طور پہ جو چیزیں بتائیں آپ لوگوں نے وہ ایک ریالٹی ہے, اور یہ مسائل جو ہیں دن بدن زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے تھے, اور ابھی بھی there is lot to be done to rectify these problems. اور اس کانٹیکسٹ میں ایس او جی پی اور سیف مدرہڈ, فورم فار سیف مدرہڈ, آئی تھنک ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سے بڑے سینسٹیو ایشو پہ انہوں نے کنسلٹیشن اور اس طرح کی انیشیٹوز لیے ہیں. بنیادی طور پہ سچویشن انالیسز جو آپ لوگوں نے پریزنٹ کر دیا, ڈیفینیٹلی اس سے بالکل کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ سچویشن بالکل ایسے ہی ہے, اور کہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے مسائل ہیں, پرٹیکولرلی جو برتھنگ مدرز ہوتی ہیں, اور ناٹ اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف مدر, پوری فیملی اس کا شکار ہو رہی ہوتی ہے ان حالات کا. اس کی بنیادی طور پہ وجہ جو ہم نے اوور دا لاسٹ 6-7 ایئرس دیکھی اور انالیسز کیا, وہ میں پیش کر دیتا ہوں, اور وٹ از بینگ ڈن اور وٹ نیڈ ٹو بی فردر ڈن اس پہ بھی بات کریں گے.
تو میں تھوڑا سا briefly, I'm sure most of the learned people around in the panel and discussion and the meeting, they must be knowing about this regulatory arrangement which different provincial governments has introduced over the last 1 decade. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بارے میں ایک بات تو طے ہے, بڑی واضح ہے کہ ٹل 2010 and 12 there was no regulatory arrangement for regulating the quality and the safety of the patient on public and private sector healthcare establishment mein. That's why the commissions were established. اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اس کا جو دس از اسٹیبلش تھرو این انیکٹمنٹ بائی دی پروونشل لیجسلیٹر, جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2010 جس کو ٹائٹل ہے, اور اس کا بنیادی مقصد ہے ٹو اسٹیبلش این انسٹیٹیوشن آف دی ہیلتھ کیئر کمیشن فار امپروونگ کوالٹی آف ہیلتھ کیئر سروسز اکراس دا پروونس ان پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس. تو بنیادی طور پہ یہ ریگولیٹر جو بنا اور اس نے 2012 میں پریکٹیکلی کام کرنا شروع کیا, اس کے جو 3-4 میجر فنکشنز ہیں, پہلا ڈیفینیٹلی کہ جتنی بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو چونکہ ریگولیٹ کرنا ہے, تو ریگولیٹ کرنے کا جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ ایک پروسیجر ہے, جو فارمیٹ ہے یا فریم ورک ہے, وہ یہ کہ جی ان کو رجسٹر ہونا ہے ود دی کمیشن. کمیشن نے سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرنے ہیں, ڈسیمنیٹ کرنے ہیں فار امپلیمنٹیشن بائی دی ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اینڈ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس, اینڈ آن دی بیسس آف سکسیسفل کمپلائنس ان کو لائسنس ہونا ہے فار دیئر لافل آپریشن. تو آپ یوں سمجھیں کہ دس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ اٹ واز فالوڈ بائی اسٹیبلشنگ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اینڈ سبسیکوینٹلی ہیلتھ کیئر کمیشن, اینڈ ناؤ لیٹلی the Islamabad Health Regulatory Authority for the Capital Territory. تو جو یہ گیپ تھا جی کہ there was no regulatory institutionalized regulatory arrangement, کوئی standardization نہیں تھی ہیلتھ کیئر سروس پروویژن کی, اور اسی کی وجہ سے جو پیشنٹ کے رائٹس تھے they were not being looked after and not being enforced. تو کمیشن کے آنے کے بعد جو سچویشن, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے اپنی رپورٹ میں پریزنٹ کی اور جو پروفیسر عذرا نے بتائیں وہ ساری ٹھیک ہو گئی ہیں, بٹ آئی تھنک دی اسٹارٹ ہیز بین ٹیکن. اور اس اسٹارٹ کی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے بڑے ہاسپٹل, چھوٹے ہاسپٹل, مڈ ویفری کلینک, یہاں پہ صرف ایل ایچ ویز یا ڈے کیئر سروسز, اینٹی نیٹل, نارمل ڈلیوری اور پوسٹ نیٹل کیئر دی جاتی ہے, پوسٹ نیٹل میٹرنل اینڈ نیو نیٹل کیئر, ان کے سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرنے کے بعد ڈسیمینیٹ کر دیے, وہ امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں ہیں. اور ان اسٹینڈرڈس کی ریکوائرمنٹ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو بھی ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈنگ فیسلٹی ہے وہ اپنا اسکوپ اور اپنا جو نوٹیفائی کرے, اور وہ اسکوپ ہو ان کمنسریٹ ہو ود دی انفراسٹرکچر, ود دی کوالیفیکیشن آف دا اسٹاف, ود دی اسکل آف دا اسٹاف. یہ نہ ہو کہ ایل ایچ وی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ کے اور وہاں پہ سیزیرین سیکشن کا کلیم کرتی پھرے. تو بیسیکل یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اسکوپ آف سروسز ہے دیٹ شوڈ بی کمنسریٹ ود دی جو اسکل اینڈ انفراسٹرکچر اینڈ کوالیفیکیشن آف دا اسٹاف. سیکنڈلی جو ان اسٹینڈرڈس کا جو بنیادی کیا کہتے ہیں ایک بینچ مارک ہے, جو بیسک چیز ہے, وہ ہے کہ جی پیشنٹ کی رسپیکٹ, ڈگنیٹری اور سیفٹی کو انشور کرانا تھرو امپلیمنٹیشن آف دیز اسٹینڈرڈس. وہ اسٹینڈرڈ نوٹیفائڈ ہیں, لیگل بائنڈنگ ہے آن دی ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈرز اینڈ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ بوتھ ان دی پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کریں اور اس امپلیمنٹیشن کی بیسس پہ لائسنس حاصل کریں, سو دیٹ their services are presumed to be meeting the basic quality and safety requirements. اب اس میں جو موٹی موٹی چیزیں ان اسٹینڈرڈس میں دی گئی ہیں جی, ایک ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر کی میں نے بات کر لی,
اسٹاف کی اسکل اور کوالیفیکیشن کی بات کر لی. اس کے بعد یہ ہے جی کہ کانسنٹ اور ڈگنیٹی آف دی پیشنٹس، اس کو انشور کروانے کے لیے ابنڈنٹلی اس میں ایک پروویژن موجود ہے اسٹینڈرڈس میں کہ کوئی ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو جنیرک کانسنٹ اور انفارمڈ کانسنٹ کے بغیر نہیں دی جائے گی. اور انفارمڈ کانسنٹ کا وہ والا آسپیکٹ نہیں ہے جو پروفیسر صاحبہ نے ابھی بتایا کہ کاغذ پہ سائن کروا لیے جاتے ہیں اور دیٹس اٹ. ڈیفینیٹلی انفارمڈ کانسنٹ انٹرنیشنلی جو ایکسیپٹیبل پریکٹس ہے وہ یہ ہے جی کہ پیشنٹ کو اس کے جو پرابلم ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، لواحقین کو اس کے بارے میں بتایا جائے، اس لینگویج میں بتایا جائے جو وہ سمجھتے ہیں، اور یہ بتایا جائے کہ اس کا یہ ٹریٹمنٹ پلان ہے اور الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے، کمپلیکیشن اور رسک کیا ہو سکتے ہیں، اور ان رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر کے پاس، اس ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا فیسلٹیز اور کیا انفراسٹرکچر موجود ہے. دوسری بات یہ کہ اس کانسنٹ کے بعد پھر بھی اگر کہیں گریوینسز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی پیشنٹ کی فیملیز کو، تو ان بلٹ اور انہیرنٹ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے ان اسٹینڈرڈس کا کہ پیشنٹ کو جو رائٹ آف کمپلینٹ ہے this has to be informed to the patient and to the families کہ in case of any grievance, any sort of maltreatment, they can launch a complaint اور legally binding ہے ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹس کے اوپر کہ وہ وہاں پہ ایک کمپلینٹس مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کریں، ہر کمپلینٹ کو انالائز کریں، اس کا انالیسز کریں، جو ریزلٹ نکلے اگر وہاں پہ کوئی شارٹ کمنگس ہیں تو اس کو ریموو کریں، اپنے سسٹم کو بہتر کریں سو دیٹ کوالٹی از کنٹینیولی امپرووڈ. تو اس کے ساتھ ساتھ جو پیشنٹ کی کانفیڈینشیلٹی ہے، پیشنٹ کی جو پرائیویسی ہے، اس کو اس ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر نے، اس جو ڈاکٹر ایگزامن کر رہا ہے، جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یا کر رہی ہیں، انہوں نے انشور کروانا ہے کہ جو ہمارے میڈیکل کوڈ آف ایتھکس کا بھی ایک حصہ ہے کہ پیشنٹ کی جو پرائیویسی ہے اس کو انشور کرنا ہے. اس کو ہم اس لیگل ڈاکومنٹ کے تھرو انفورس کرواتے ہیں. وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایشو ہے یٹ ٹو بی سین کہ کتنا سکسیسفل اس میں ہو گیا ہے. بٹ جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ ایک سٹارٹ لے لیا گیا ہے، بگننگ ہو گئی ہے ٹو اوور کم دس ایشو. اس کے ساتھ ساتھ اسی لیگل مینڈیٹ کے تحت ہم نے جہاں پروفیسر صاحبہ نے بات کی پرووائڈر کی رسپیکٹ کا، تو ہمیں اس جو ایکٹ ہے جس کے تحت یہ کمیشن بنا ہے، اور فار دیٹ میٹر جتنے بھی کمیشن، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن یا کے پی ہیلتھ کیئر کمیشن یا اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی یہ بنی ہیں، وہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے ان سب ریگولیٹری اتھارٹیز کے اوپر کہ وہ پیشنٹ چارٹرز اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے چارٹرز ڈیفائن کریں، نوٹیفائی کریں اور انفورس کرائیں. اب ان چارٹرز میں ڈیفینیٹلی پیشنٹ کی رائٹس کیا ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم پیشنٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں ٹورڈز دی کیئر پرووائڈر، اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے رائٹس کیا ہیں اور رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یہ دونوں ایڈریس ہوتی ہیں. اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ پابندی ہے، دس از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ کہ جہاں انہوں نے اپنا لائسنسیور اسٹیٹس جو ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے، اپنے اسکوپ آف سروسز کو ڈسپلے کرنا ہے، وہیں انہوں نے چارٹر، پیشنٹ چارٹر اور ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے چارٹر کو بھی ڈسپلے کرنا ہے، ڈسیمنیٹ کرنا ہے ٹو دا پیشنٹس. اس کے ساتھ ساتھ جو ایشو ہے وہ کوالٹی کے ایشوز ہیں، اسکل کے ایشوز ہیں، کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. اب یہاں پہ جو ان میٹ نیڈس ہیں، جو اوور کراؤڈنگ ہے پیشنٹ کی، وہ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں جہاں پہ ان فیسلٹیز کو ایکسپینڈ ہونا ہے بوتھ ان دی پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. وہ ایشوز اپنی جگہ ہیں. وہ ہم سب نے جو بھی آرگنائزیشن، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ڈپارٹمنٹ ہوں، چاہے وہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوں، چاہے وہ ریسرچ آرگنائزیشنز ہوں، انہوں نے کولیبریشن کے ساتھ ان ایشوز کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کو جو ہے وہ اس سائڈ پہ ڈائریکٹ کرنا ہے.
ان اسٹینڈرڈ جو ہم نے کیا کہتے ہیں LHV اور روٹین والے اینٹی نیٹل کیئر اور نارمل ڈلیوری اور پوسٹ نیٹل کیئر کے اسٹینڈرڈز، ان کے اوپر یہ بھی پابندی ہے کہ وہ نوٹیفائی کریں پیشنٹ کو، اپ فرنٹ انفارم کریں کہ یہاں پہ ہائی رسک obstetric کیئر کی سہولت موجود نہیں ہے، اور ان کو پراپرلی گائیڈ کریں اور ریفر کریں ٹو دی فیسلٹیز جہاں پہ in terms of staff, in terms of infrastructure, in terms of equipment اور maternal اور neonatal care کی high risk obstetric cases کو کیئر پرووائڈ کرنے کی فیسلٹیز موجود ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جتنے بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل اس رپورٹ میں ہائی لائٹ ہوئے، جو آنریبل اسپیکرز نے آئیڈینٹیفائی کیے اور ہائی لائٹ کیے، وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ ایک بگننگ ہو گئی ہے ان کولیبریشن ود دی اسٹیک ہولڈرز ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو میں تو جو یہ ٹاپک ہے کہ واٹ نیڈ ٹو بی ڈن فار امپروونگ ریسپیکٹفل میٹرنل کیئر، میں یہ بالکل، اور پروفیسر اکشندہ ہیز بین پارٹ آف دس کمیشن ایز ممبر بورڈ آف کمشنر, as member technical advisory committee and an important consultant guiding the commission staff and commission this organization in developing and enforcing these standards. Or she's been heading complaints management subcommittee of the board, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 60 to 80% complaints کے جو cases commission کے پاس آتے ہیں they relate to maternal and neonatal care. وہ چاہے وہ کیپیسٹی کے ایشوز ہوں، چاہے وہ بیہیویئر کے ایشو ہوں، چاہے وہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں کہ میٹرنل کیئر ٹھیک طریقے سے پرووائڈ نہیں کی جا رہی، نیونیٹل ریسسیٹیشن کی ارینجمنٹ نہیں ہے. تو ہم نے اس پہ بہت فوکس کیا ہوا ہے، اور کمیشن کے اینڈ پہ ٹرشی کیئر ہاسپٹل. ڈاکٹر مشتاق، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم کا فلیگ کرنا چاہ رہی ہوں. We have limited time and I have my two panelists over here. So I'll be winding up within a minute. ہاں جی، thank you for reminding جی. تو ہم نے یہ جو کمیشن کے اینڈ پہ جو شروعات ہوئی ہیں جی، اور for that matter I'm sure سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن اور KP کمیشن اور اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی، وہ انہی لائن پہ اپنے سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ریمپینٹ ایشو ہے کہ میٹرنل کیئر اور نیونیٹل کیئر کی جو فیسلٹیز ہیں ان میں ڈیفیشنسیز ہیں، اسکل اور کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. جو اسکل ڈیولپمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کالجز ہیں جہاں یا انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ لوگ ٹرین ہوتے ہیں، ہاسپٹلز میں ٹرین ہوتے ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں جو LHV اور مڈ وائف کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو فوکس کرنا ہے جی ان ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی کیپیسٹی اور اسکل، اور ناٹ اونلی ون ٹائم ان کی ٹریننگ اور اسکل کو انہانس کرنا، بلکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس کے طور پہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن وہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. ایک سائڈ پہ ریگولیٹری ارینجمنٹ ہونا ضروری ہے، دوسرا وہ ان کو ریگولیٹری ارینجمنٹ کے طور پہ سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ضروری ہے، اور دوسری سائڈ پہ ان ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر کی اسکل اور کیپیسٹی کو کنٹینیوسلی امپروو کرنا ضروری ہے فار پرووائڈنگ ریسپیکٹفل میٹرنل کیئر اینڈ فار امپروونگ دی اسکل اینڈ کیپیسٹی آف دی اسٹاف. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much, Dr. Mushtaq. میرے خیال میں this is a good news that through the Healthcare Commission we have taken the direction towards the improvement of respectful maternity care in Pakistan. I would now invite Dr. Rakshanda Parveen, who is Vice Chancellor, Noor International University, Lahore, and Dr. Ghazala Mahmood, who is a consultant gynecologist in Shifa International Hospital, Islamabad. The two distinguished panel members, I would now put some question to you. My question would be, what should be the role of academia or institution? Dr. Mushtaq نے اس کو ٹچ کیا ہے تھوڑا سا، لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل اگر آپ اس پہ ہائی لائٹ کر سکیں. The role of academic institution in promoting and ensuring
respectful maternity care, and especially with reference to the pre-service education of doctors and medical staff. So maybe Dr. Rakshanda, I can start from you, and then Dr. Ghazala, आप उसको continue कीजिएगा. Please, Dr. Rakshanda. जी जी. Assalamu alaikum everyone, and thank you SOGP, and thank you Dr. Mushtaq for the very kind words. It was indeed a great learning experience for me also to be part of Healthcare Commission, Punjab Healthcare Commission. आपकी रिपोर्ट फरहाना, जस्ट टेकिंग ऑन फ्रॉम देयर, पहले थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जैसे डॉक्टर मुश्ताक ने भी कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स वर रिलेटेड टू मैटरनिटी केयर, राइट, एंड एटलीस्ट ये इस फोरम पे अब हमें ये पता चलना शुरू हो गया था कि किस कदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, एंड आई वुड से टू द एक्सटेंट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी. People who were not even qualified, जैसे वो क्वैकरी कर रहे थे, dealing with very high risk cases. Secondly, जो मेरे लिए बहुत upsetting चीज़ थी was even qualified people. I mean, there were doctors who were trained, they were FCPS, लेकिन वो जो उनकी health facility के वहाँ पे environment होता था, वहाँ पे वो केसेस नहीं हो सकते थे जो इन पे वो हाथ डाल लिया करते थे, लीडिंग टू डेथ्स ऑफ यंग प्राइमरी ग्रेविडर्स, और जब वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी तो फिर वो रेफर होते थे, और वो भी बड़ी डिलेड टाइम पे. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी वरिंग फॉर मी, एंड उस वक्त आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द CPSP, और इसको देख के फिर वहाँ पे मुझे ये लगा कि भाई हमारी ट्रेनिंग्स डेफिशिएंट हैं. अंडर ग्रेजुएट में तो हमारे करिकुलम बहुत ही आउटडेटेड हो चुके हैं, एंड करिकुलम इज़ अ वेरी वेरी डायनेमिक डॉक्यूमेंट. हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते नहीं हैं. एज टाइम गोज ऑन, एज मोर एविडेंस इज क्रिएटेड, हम वही चीज़ें लेके चल रहे होते हैं. सो दिस इज़ अ लॉन्ग डिबेट इन इटसेल्फ. हैविंग सेड दैट, आई थिंक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का ये रोल है, बोथ एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, प्री सर्विस टाइम पे, that जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं, दे शुड बिकम पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग्स. आई मीन, आप हाउस जॉब में ये डाल सकते हैं, आप करिकुलम में, हमारे कॉलीग्स टीचर्स हैं, अगर वो करिकुलम का हिस्सा नहीं भी हैं चीज़ें तो डाल दें. आई मीन, नोबडी स्टॉपिंग यू, यू हैव दैट ऑटोनॉमी दैट यू नो कि ये हमारी फीमेल्स हैं और ज़्यादातर इन्होंने जाके मैटरनिटी केयर देनी है. सो व्हाई नॉट हैव वन सेशन ऑन, यू नो, on respectful maternity care. This is so important because जब वो real life में जाते हैं ये बच्चे, तो this is what they should be practicing, and this is the training that they lack at undergraduate level also. Coming to postgraduate level then, and this is for everybody, this is for midwives, for our nurses, this is for doctors, and I would go a step beyond this also कि हमें community को भी educate करना है. कम्युनिटी जब तक ओनरशिप नहीं लेगी रिगार्डिंग मैटरनल हेल्थ, तो वो सपोर्ट भी नहीं करेंगे इन देयर पॉलिसी मेकिंग. सो पॉलिसी मेकर्स हैव टू बी टेकन ऑन बोर्ड आल्सो कि एक माँ की ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है, और बच्चे की ज़िंदगी, विद दिस चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कितनी इम्पोर्टेंट है. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू. इसमें सिर्फ डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की एजुकेशन नहीं है, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट. Policy makers, administrators, institutional level पे, as well as in the community level, and of course government level. अब जो हेल्थ केयर कमीशन का एक हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि पहले तो फ्रीलांस हेल्थ केयर डिलीवर हो रहा था, क्वैकरी भी चल रही थी, कोई डेथ्स भी नहीं रिपोर्ट हो रही थी, कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी इस कदर क्रिटिकल किस्म की. So at least हमने पंजाब में ये देखा है, and because I see the response of the institutions also, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. नेचुरली मॉनिटरिंग के बगैर आप किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना. सो देयर हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, एंड ऑफ कोर्स देन monitoring के बाद accountability. That is also very very important, and that depends upon how you improve. हेल्थ केयर कमीशन का एक बहुत अच्छा रोल ये था कि इनका फैसिलिटेटिव रोल था. दैट इज व्हाट द बोर्ड हैड डिसाइडेड, दैट दिस इज अ न्यू स्टेप दैट वी हैव टेकन ओवर. एंड ये थोड़ा सा फरहाना आपका मैं
آپ نے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کا کہا ہے نا, ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن صرف پڑھانے والے نہیں ہوتے, یہ مانیٹرنگ والے بھی I would say کہ they are part. They have to work in collaboration. جو ہم پڑھاتے ہیں وہ یہ مانیٹر کر کے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. So this is a whole circle which has to be completed. This is a whole loop. اس میں کوئی ایک contribution نہیں ہے. So the system should be integrated. آپ کے ایجوکیشن دینے والے لوگ, اس کے بعد آپ کے مانیٹرنگ والے, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی والے. سو دس ہیز ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. اس کے بغیر کبھی بھی آپ کی امپروومنٹ نہیں آئے گی. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو پاکستان میں شروع ہوا ہے, پنجاب ٹو the lead in this, اور اس سے کافی امپروومنٹ آئی ہے. بہت آگے ابھی کام ہونے والا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ایک بیس اسٹیبلش ہو گیا ہے. اینڈ پیپل ناؤ آر افریڈ that if they do not meet standards تو ان کی ہیلتھ فیسلٹیز بند ہو جائیں گی. سو ٹریننگس انڈر گریجویٹ لیول پہ مڈ وائفس کی جو بھی ہیلتھ مٹرنل ہیلتھ کیئر میں انوالوڈ ہے, جو آپ کی جو یہ ایل ایچ ویز ہیں, کس لیول تک وہ مٹرنٹی کیئر دیں گی, وہ ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, اور جو کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے. یہ آج نہیں ایک دفعہ پڑھا دیا تو پھر نہیں. ان بلٹ مانیٹرنگ ود ان دی ہیلتھ فیسلٹی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہر ہیلتھ فیسلٹی اپنا ایک انڈیکیٹرز کی ایک چیک لسٹ بنا سکتی ہے, جو ہیلتھ کیئر کمیشن والے بھی مانیٹر کر سکتے ہیں, یا جو ان کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ اپنا لیں, وہ آلریڈی بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. اور اس طرح پھر ان کا آڈٹ ہو, اور اس طرح پھر جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں پھر ان کے سلوشنز دینے چاہیے. سو دیر از لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن آن دا سپلائی سائڈ میرے لحاظ سے. اور سیکنڈلی پیشنٹ ایجوکیشن بھی, ان کو بھی رائٹس اپنے پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے یہ چیزیں نارمل لے لی ہیں, جیسے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بڑوں سے سن رہے ہیں. سو they don't know what is the other side of the story or the other side of the picture. سو ایتھکس کا بہت بڑا رول ہے, میل پریکٹس بالکل ختم ہونی چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی ویسے تو ہوتی ہے فرام ود ان یور سیلف. I think that is what we should try to bring out in our people, health service providers جو maternal health care پہ آ رہے ہیں. So I think I have answered your question, Farhana. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رکشندہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. ڈاکٹر غزالہ سے پھر میں اس میں ایڈیشن یہ کرواؤں گی کہ آپ ڈاکٹر غزالہ کیا سمجھتی ہیں ایس او جی پی کا یا پاکستان نرسنگ کاؤنسل جو یہ ریگولیٹری یا پروفیشنل ایسوسیشن ہے, ان کا کیا رول ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے ان پرووائڈرس کی بیہیویئرس کو یا ان کی جو پریکٹسز ہیں ان کو امپروو کرنے میں ٹورڈز دی ریسپیکٹفل میٹرنٹی کیئر. Because a lot of talk is about the supply side کے بہت سارے ایشوز آئے, ان کی ٹریننگز کے. جی ڈاکٹر غزالہ. اتنا بڑا ڈاکٹر غزالہ کا انٹرو. Can you hear me now? جی جی بالکل بالکل. Okay. First of all, I would like to congratulate White Ribbon Alliance for the formation of the Forum for Safe Motherhood and taking this on. I've been associated with White Ribbon Alliance for a while, and I know they have been working on it. And just recently, I got busy in the Fazaya Medical College, my current appointment. So I have not been able to give that much time to White Ribbon Alliance. But having worked for Safe Motherhood at Pakistan Institute of Medical Sciences and with the federal government, I do realize all these problems. And I think these problems, as you rightly said, the Pakistan Nursing Council, and I would say the Pakistan Medical Council also needs to be involved in all these issues. For the in-service people, especially in the public sector, there is no space for refresher training, or I would say apart from refresher training, there is no just جیسے پروفیسر رکشندہ نے کہا کہ there is one time training and then there is no monitoring.
So I think all the monitoring and audits, these are extremely necessary. And I feel that the health commissions can put in these refresher trainings and make them mandatory, or implement the standards like the JCI, which is of course the international thing. We should have a local standards committee as it was in the Punjab, and in all the provinces. Each province should be accountable, should hold accountable the health personnel for their areas to monitor both mortality and morbidity. Uh, Not only the nurses, the lady health visitors, and midwives should be trained. I was once involved with the teacher training for midwives, and I must tell you, and even nurses, that their knowledge at that time was appalling, and their behavior and attitude, as has been found out in your research study, is correct. At the same time, the clients are women. They not only lack information about their rights, but also they are not explained about what to expect, especially the primary gravida. So, as it was rightly said by Professor Rakshanda, maternal health education is important. In PIMS, I think for the last 20 years, when I was there, we started the maternal health education classes in the outpatients while the women were waiting for their turns. And there were scheduled classes held up by the nurses in charge on a regular basis. And not only that, the husband's classes were also carried out separately. And so this health information was shared both with the husband and the mother. And I think this can be organized in all, at least the major teaching hospitals, and the trainees most postgraduate trainees can be involved in this without any added costs. And I feel that we need to revise our curricula, very rightly said, and change the curricula. The undergrad is, when we talk in terms of doctors, the undergrad is the basic medical training for all the doctors at large. So we need to incorporate behavior and attitude, and should make them cognizance of this, that how to handle patients. And I'm sure ethics and all these things have been recently emphasized by the PMC as well as the health commissions, and I expect them to improve. At the same time, we should involve the media to educate the people, the community, about the health education, and should make them realize that they need to do some investment from their own side into their own health. Everything cannot be done by the government alone. There has to be public-private partnership, and it needs to be done in a particular way. SOGP is already contributing, and I'm sure we will contribute more. The present SOGP cabinet and executive council and president, and especially the general secretary Halima, they are highly active, and they make us feel good and important all the time by involving us in a lot of teaching training. And I feel that uh, uh, this aspect of respectful maternity care should be part and parcel of all the undergrad as well as postgrad training.
and we can straight away start maternal health education that will give more respect to the doctors as well, because what is happening to the doctors at the moment is not on it, and all the time it is not the doctor's mistake. It is the real position, as you have seen the numbers, the proportion of doctors and nurses to looking after the people. And I feel people need to understand this, that they have to look after themselves and they have to invest in their health as well. Is that okay? Thank you so much, Ghazala. Thank you so much, Dr. Ghazala. Very comprehensively, you actually touched upon the role of SOGP and other professional association and regulatory bodies on respectful maternity care. Thank you so much, Dr. Ghazala. You're welcome. On behalf of Patron, so on behalf of Dr. Sadka Jafri, I would like to conclude today's session. And here I would highlight that the comments from the panel members and the speakers were like respectful maternity care standards should be part of labor and maternity care service delivery standards. And these, the compliance to these standards should be monitored by regulatory bodies such as Healthcare Commission. And as Dr. Mushtaq highlighted that the beginning has already been started, and the Commission is very much on board to actually incorporate the respectful maternity care standards actually in monitoring the compliance of these service delivery standards. And also that the respectful maternity care should be the part of medical curriculum and the curriculum of other healthcare providers such as the nurses and midwives in their pre-service education as well. On the other side, the demand side, the speakers also talked about the awareness among the communities and the general public, and the role of media, as highlighted by Dr. Ghazala Mahmood, is also important to actually make to bring the awareness among the communities and our people. With that concluding remarks, I would like to thank all the distinguished and respectful the panel members of today's session. Dr. Mushtaq, Dr. Ghazala Mahmood, Dr. Akshanda Parveen, and Dr. Azra Ehsan for today's talk. I would now like to conclude today's session with a special thanks to Dr. Halima Yasmin for her tedious work in finalizing the program for today, and also the Rukhsana from the SOGP. Thank you so much, and Khuda Hafiz. Thank you. Thank you very much.